فیض احمد فیض، تعارف و تمہید۔ فیض ایک ایسے دور میں اپنے ادبی سفر کا آغاز کرتے ہیں جب عالمگیر سطح پر سیاسی انتشار پھیل چکا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم کے درمیان کا وقفہ ادیبوں، دانشوروں اور امن و انسانیت پر ایقان و اعتماد رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی آزمائش کا حکم رکھتا تھا۔ اسی دوران عالمی سطح پر ادیبوں نے مختلف پلیٹ فارموں سے امن دشمن قوتوں کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کی۔ ترقی پسند تحریک بھی اس بھیانک صورتحال کا ایک لازمی رد عمل ہے جو ہندوستان میں 1936 میں قائم ہوئی۔ فیض بھی اسی تحریک کے ایک فعال نمائندہ تھے جن کی فکر میں ترقی پسند تصورات رچے بسے تھے، لیکن انہوں نے شاعری کو شاعری سمجھا، شاعری کو نعرہ نہیں بننے دیا اور نہ کسی مشن کا اعلی کار بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ترقی پسند کے اعلیٰ اور بہترین عناصر کی حمایت بھی کی اور انہیں شعر و نغمہ بنا کر اپنے فن میں بھی پیش کیا۔ فیض کی غزل میں شروع ہی سے کلاسیکی روایتوں کا احترام پایا جاتا ہے۔ انہوں نے غزل کی روایت اور غزل کے بڑے شعراء کا اثر بھی قبول کیا اور اپنے رنگ میں ڈھال ایک نئی آواز کی تشکیل بھی کی۔ بعض ناقدوں نے ان کے یہاں غالب و سودا کے رنگ کی آمیزش دیکھی، بعض کے نزدیک ان کے یہاں میر کے لہجے کی گھلاوٹ پائی جاتی ہے، بعض نے مصحفی کے رنگ کی جھلک ان کے غزلوں میں پائی۔ کسی قدیم و جدید شاعر کا اثر قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ فیض کا اپنا کوئی رنگ ہی نہیں تھا۔ فیض کی غزلوں کی اپنی ایک انفرادیت ہے جس کی لے میں دھیما پن ہے، درد مندی کا عنصر ہے، عشقیہ شاعری کی ساری لطافتیں اور نزاکتیں اس میں موجود ہیں۔ کلاسیکی شاعری کے رموز و علائم سے وہ آراستہ ہے، پھر بھی وہ روایتی نہیں ہے۔ ایک ایسے شاعر ہیں جو جدید و ترقی پسند، نئی اور پرانی نسل سب میں وہ بیک وقت مقبول و معروف ہیں۔ سبق کا مقصد۔ فیض ایک ترقی پسند شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ محض ترقی پسندی کے تحت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی شاعری ترقی پسند نظریے کے حامل ہونے کے باوجود اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتی ہے جو مروجہ ترقی پسند شاعری کے اس اسلوب سے قطعاً مختلف تھی جس کا آہنگ بے حد بلند تھا، جس کا مقصد ایک نظریے کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ اس قسم کی شاعری کم پروپیگنڈا ہو کر زیادہ رہ گئی تھی، جبکہ فیض نے اعلیٰ فنی اقدار اور کلاسیکی شعری روایات کی بھی پاسداری کی، جس نے انہیں کسی ایک دور تک محدود نہیں رکھا بلکہ ہر دور کا شاعر بنا دیا۔ ہم نے فیض فہمی اور فیض شناسی کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے ہیں جو یقیناً طلباء کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے۔ فیض تہذیب غزل کا شاعر۔ فیض ایک ترقی پسند شاعر تھے۔ ترقی پسند شعراء عموماً فارسی زبان سے واقف تھے اور ان کا کلاسیکی اردو شاعری کا مطالعہ گہرا تھا۔ بعض شعراء نے اس دور کی روایت کے مطابق مدرسوں میں تعلیم پائی تھی۔ سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، مجروح سلطان پوری، سردار جعفری اور کیفی اعظمی کی ذہنی تربیت میں کلاسک نے خاص کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان شعراء کے کلام میں اس طرح کی نامانوسیت نظر نہیں آتی جو جدیدیت غزل کی خاص پہچان ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں
کہ ترقی پسند غزل روایتی ہے، روایت سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے اور اخذ کیا ہے، غزل کی تہذیب کے نمائندہ عناصر کو سمجھا ہے۔ فیض کی نظم کے اسلوب میں بھی غزل کی تہذیب کے رنگ و آہنگ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی جیسے ترقی پسند مخالف نقاد کا یہ خیال گہرے معنی کا حامل ہے۔ فیض نے غزل میں کلاسیکی رنگ کو جس طرح زندہ کیا وہ ہماری شاعری کا ایک روشن باب ہے۔ ان کی غزل میں اردو غزل کی وہ تہذیب بول رہی ہے جس میں مضمون آفرینی اور کیفیت کا عمل دخل ہے۔ فیض کے یہاں کیفیت کا جادو نظموں میں بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ غزل کی تہذیب کے پس منظر میں فیض کا مطالعہ اثر نو کیا جائے۔ فیض نے جو استعاراتی قسم کے الفاظ جیسے خنجر، زنداں، مقتل، ستم و جور وغیرہ کا استعمال ایک ترقی پسند انقلابی شاعر کی حیثیت سے کیا ہے، تو ان الفاظ کے توسط سے ہمارا ذہن فوراً سیاسی جبر کی صورتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ان الفاظ کو استعارے یا اصطلاح کے طور پر غالب، بہادر شاہ ظفر اور محمد علی جوہر نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن ان کی معنی خیزی، سگنیفیکیشن کو ہم دوسرے خانے میں رکھتے ہیں اور فیض و مجروح کی غزل کی روشنی میں ان کی معنویت کو کسی اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کلاسیکی غزل کے معشوق اور فیض کی غزل کے معشوق، کلاسیکی غزل کے عاشق اور فیض کی غزل کے عاشق میں یہ فرق واضح ہے۔ ترقی پسند غزل میں عاشق و معشوق شانہ بشانہ ہیں۔ معشوق محض گوشت پوشت کا معشوق ہی نہیں، لائلائے وطن بھی ہے، اور عاشق اس کی زلفوں کا اسیر، اس کی شان اور اس کے وقار کی پاسداری کے لیے اپنی جان عزیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیض نے اسی معنی میں قدیم استعاراتی الفاظ کو معانی کا نیا پس منظر دیا، اور ہمیں یہ ماننے میں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پس منظر ان کے عہد کے سیاسی نظام ہی کی تشکیل کرتا ہے۔ ذرا ان اشعار پر غور کریں۔ قدیم استعاراتی الفاظ کا اعادہ ان میں بھی ہے، لیکن یہ ہمیں تازہ کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ پس لفظ وہ کون سی معنوی جہت چھپی ہے جو فوراً ہمیں اپیل کرتی ہے؟ یہ ہمیں تھے کہ جن کے لباس پر سر راہ سیاہی لکھی گئی، یہی داغ تھے جو اس جا کے ہم سر بزم یار چلے گئے، یا یہ شعر مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو صوبے دار گئے۔ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ تم آ رہی ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیواروں بام کہتے ہیں، ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن، میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں۔ فیض نے سودا کی زمینوں میں بھی غزلیں کہیں، اور سودا کے اعتماد سے بھرے ہوئے لہجے کو میر کے درد مندانہ لہجے کے ساتھ رچا بسا کے ایک نیا رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں غالب کا آہنگ بھی شامل ہے۔ محمد علی صدیقی کی نظر میں فیض نے مصفی اور سودا کے رنگوں کے امتزاج سے تیسرا رنگ پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ بہرحال فیض کو ہم کسی نہ کسی راہ سے کلاسیکی روایت کے سلسلے سے جوڑ سکتے ہیں، یعنی یہ تسلسل حسرت، فانی، اصغر اور یگانہ سے ایک دوسری نوعیت کا تسلسل ہے، جس کے پیچھے پورا ایک نیا نظام فکر کار فرما ہے، جس کی نمائندگی میں فیض
جمالیاتی رکھ رکھاؤ، خیال کو محسوس بنانے کے عمل اور تخلیقی تقاضوں سے غفلت نہیں برتتے۔ ان کے جذبوں میں سچائی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تکرار زدہ الفاظ و استعارات کو منوان اسی صورت میں ادا کرنے اور انہی تجربے کا حصہ بنا کر پیش کرنے یا نئے معانی سے مربوط کرنے میں بڑا فرق ہے۔ روایتی شعراء کے یہاں یہ الفاظ ان کے نظام فکر کا حصہ ہیں، نہ ان سے ان کی کسی جذباتی وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ روایت کو محض روایت کے طور پر قبول کرنے اور اسے ایک نیا معنی دینے میں جو فرق ہے، اسے فیض کی غزل کی روشنی میں بخوبی دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ آخر شب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس طرف صبا، صبح کدھر نکل گئی۔ نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ روش وہ ابر بہار کی، جس ادا سے یار تھے آشنا، وہ مزاج باد صبا گیا۔ غلوِ عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے، تو لوٹ آئے تیرے سر بلند کیا کرتے۔ کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلہ ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے۔ یار آشنا نہیں کوئی ٹکرائیں کس سے جام، کس دلربا کے نام پر خالی سبو کریں۔ ان اشعار میں تمام الفاظ و استعارات وہی ہیں جو کلاسیکی غزل سے لے کر نئے عہد کی غزل تک دہرائے جاتے رہے ہیں، لیکن فیض کا قاری بخوبی جانتا ہے کہ یہاں صبح، دار و رسن، دلربا وغیرہ لفظیات کے معنوی تلازمے کیا ہیں۔ تمام تلازمے سیاسی نوعیت کے ہونے کے باوجود ہم انہیں محض سیاست کے ساتھ وابستہ کر کے ان کی معنویت کو محدود نہیں کر سکتے۔ انہیں ہم خالص عشقیہ شاعری کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، اور رکھ کر دیکھنا بھی چاہیے۔ کیا سیاسی صورتحال بدلنے کے بعد ان کی اہمیت و وقت کم ہو جائے گی؟ ظاہر ہے یہ غزل کے اشعار ہیں جو پوری طرح غزل کی تہذیب، بلکہ غزل کی لسانی تہذیب میں رچے بسے ہیں۔ کلاسیکی روایت سے جڑے ہونے کے باوجود کلاسیکی روایت کی توسیع کا راز ان میں مخفی ہے۔ فیض کی غزل میں کلاسیکی عناصر۔ فیض کی غزل کے کلاسیکی روابط کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے غزل کے دامن کو وسیع نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض نے کلاسیکی غزل سے جو استعارے اور جو مستعمل الفاظ لیے ہیں، ان میں اپنی فکر کا رنگ بھرا ہے۔ فکر احساس شاعری کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ وہ بہت جلد روکھی پھیکی ہو جاتی ہے، اور غزل تو بہت زیادہ فلسفیانہ مضامین کے دباؤ کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ فیض نے دراصل فکر کو نغمہ بنا دیا۔ فیض لفظوں کی داخلی اور خارجی موسیقی پر خاص توجہ رکھتے ہیں۔ مصروں کا صوتی ڈھانچہ ایسا ہوتا ہے جو شعر کو قرأت کے ساتھ سماعت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ ہم فیض کی غزل پڑھتے ہی نہیں، ایک مترنم نغمے کی طرح سنتے بھی ہیں۔ یہ چیز فیض نے 3 طریقوں سے پیدا کی: ایک موسیقی آمیز رواں بہروں کا انتخاب، دوسرے صوتیاتی سطح پر مصروں میں لفظی برتاؤ، اور تخلیقی زبان کا اہتمام، تیسرے قافیہ اور ردیف کا موزوں انتخاب۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک متناسب تخلیقی تجربے کی تشکیل کرتے ہیں۔ درج ذیل اشعار میں لفظوں کے رکھ رکھاؤ اور ان کے صوتیاتی اہتمام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک قدم ازل تھا، ہر ایک گام زندگی، ہم گھوم پھر کے کوچے قاتل سے آئے ہیں۔ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن
نہ تھیں تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عذاب جرم سخن سے پہلے۔ فیض بھی ان شعراء میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں جن کے یہاں حواسی تجربے کی فراوانی ہے۔ وہ اشیاء و حقائق سے احساس کے توسط سے رشتہ قائم کرتے ہیں، اسی لیے ان کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک مانوس سی محسوسات کی دنیا میں روبہ سفر ہیں، اور اسی باعث سارا منظر و پس منظر حرکت سے معمور ہو جاتا ہے۔ شعر میں یہ خوبی حواسی تجربے ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ فیض کی امیجری میں بصری پیکر ان کے مشاہدے کی تیزی کا بھی بتا دیتے ہیں۔ وزیر آغا نے بھی فیض کے یہاں لفظ کے تخلیقی استعمال اور پیکروں کی تازگی کو سراہتے ہوئے نقش فریادی کی ڈکشن میں بے پناہ تازگی، قوت اور سچائی محسوس کی تھی۔ وزیر آغا کو بھی یہ احساس ہے کہ فیض کے یہاں تکرار زیادہ ہے، لیکن فیض پٹی پٹائی تمثالیں اور لفظی تراکیب استعمال نہیں کرتے، جس کے باعث ان کے مضامین میں تازگی اور تنوع کا احساس باقی رہتا ہے، جسے وہ شاعری کی تخلیق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ذرا فیض کی امیجری کا یہ رنگ دیکھیں جو تخلیقیت سے سرشار ہے۔ یہ سارے کے سارے پیکر فیض کے اپنے خلق کردہ ہیں۔ نالوں کی گمشدہ آواز میں خاموشیوں کا لرزاں ہونا، آنکھوں پر اشکوں کا عذاب اترنا، ایک ایک کر کے تاروں کا روشن ہونا، تہے کمند صبا کی مست خرامی، خیال کے انجم، ہر ایک نگاہ کے جام کا لبالب بھرا ہونا، زمین پر گیسوؤں کی شبنم کا گرنا، کوے دل فگارہ میں شب آرزو کا عالم ہونا، در و بام کو روشن کرنے کے لیے کسی کرن کو لانے کے لیے کہنا، جام ارغواں کی طرح کاسہ داغ کا لہو سے پر ہونا، لباسوں پر سرے دار سیاہی کا لکھا جانا، ہر روش کا کمان کی طرح کھنچ جانا، اس طرح کے پیکروں سے ہمیں جا بجا سابقہ پڑتا ہے۔ فیض کی غزل اور اس کا ارتقائی سفر۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے 1941 میں شائع ہوا، جس میں 14 غزلیں شامل ہیں۔ دوسرا مجموعہ دست صبا کے نام سے 1952 میں شائع ہوا، جس میں 16 غزلیں شامل ہیں۔ تیسرا مجموعہ زندہ نامہ کے نام سے 1956 میں شائع ہوا، جو 14 غزلوں پر مشتمل ہے۔ دست تہ سنگ جو ان کا چوتھا مجموعہ کلام ہے، اس کی اشاعت 1964 میں ہوئی، جس میں 11 غزلیں شامل ہیں، اور پانچواں مجموعہ کلام سر وادی سینا کے نام سے 1968 میں شائع ہوا، جس میں صرف 6 غزلیں شامل ہیں۔ نقش فریادی سے سر وادی سینا تک غزلوں کی تعداد 61 ہے اور نظمیں 134۔ نظموں میں قطعات بھی شامل ہیں۔ سر وادی سینا میں غزل کا گراف گر کر 6 تک پہنچ جاتا ہے۔ نقش فریادی کی اشاعت 1941 میں ہوئی، جس میں 1936 سے 1941 تک کے کلام شامل ہیں۔ نقش فریادی سے قبل مجاز کا مجموعہ کلام آہنگ 1930 میں منظر عام پر آ چکا تھا۔ مجاز آنن فانن نئے پرانے حلقے کے شعراء کی توجہ کا مرکز بن چکے تھے۔ مجاز کے یہاں فانی کی جاسوسی اور درد انگیزی کی تاثیر بھی محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ فانی کے اسلوب کی جامعیت سے انہوں نے فنکاری کا درس لیا تھا۔ آہنگ کا مجاز بھی نوجوان ہے اور فیض بھی جوان ہے، لیکن مجاز اپنی غزلوں میں انفرادیت کے مرحلے تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی اپنی ایک آواز بن چکی تھی۔
حتیٰ کہ اختر شیرانی کی شدید رومانویت کو بھی مجاز اپنی نظموں میں ڈھال لیتے ہیں، لیکن اختر شیرانی سے یہ بہت آگے کی نظمیں ہیں جن میں بڑی تازگی اور شدت پائی جاتی ہے۔ فیض نقش فریادی کی نظموں میں تو اگلی منزل کا سراغ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن غزلوں میں چند اشعار کے علاوہ باقی تمام غزلیں روایت زدہ ہیں اور کسی نئے ذہن و جذباتی تجربے کی آہٹ ان میں سنائی نہیں دیتی۔ نقش فریادی کے یہ اشعار دوسری غزلوں کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ یہ اشعار آپ دیکھیں: تیری خاموشیوں میں لرزاں ہیں میرے نالوں کی گمشدہ آواز، تو ہے اور ایک تغافلِ پیہم، میں ہوں اور انتظار بے انداز، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں، فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی، ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تیری آواز پا سمجھے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں ایک ایسی راہ پہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں، پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے، پھر نور سحر دستوں گریباں ہے سحر سے، پھر آگ بھڑکنے لگی ہر ساز طرب میں، پھر شعلے لپکنے لگے ہر دیدہ تر سے، کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی۔ دست صبا اور زندہ نامہ کی غزلوں میں جو آب اور چمک ہے اس سے ایک نئے طرز احساس کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہنچ کر فیض پوری طرح اپنی آواز پا لیتے ہیں، ان کا طرز غوغا ہی الگ ہے، ان میں استعاروں کی ایک علیحدہ دنیا آباد ہے جو ان کے سیاسی شعور کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ فیض جیل خانوں کی سلاخوں میں بند کیا ہوئے ان کے وجدان و شعور کے دوسرے کئی دروازے کھل گئے، مضامین کا ایک نیا باب روشن ہوا، وطن عزیز دو حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک محکومی سے نکل کر ایک ایسی دوسری سیاسی صورتحال کے جبر کا انہیں سامنا ہوتا ہے جو اپنوں کی پاور کی ہوس پر منتج ہوتا ہے۔ سارے بھرم ٹوٹ چکے تھے، ایک جنگ سے سرخرو ہو کر نکلے تھے، دوسری دنگ نے اپنا دہانہ کھول دیا۔ فیض کو 2 مرتبہ قید بامشقت کی سزا بھگتنی پڑی۔ قید خانے کی محدود و محبوس دنیا میں قید کی سلاخیں تھیں، زنجیروں کی جھنکاریں تھیں، دار و رسن کی آزمائش تھی، گہرے اندھیرے اور ہولناک تنہائی کا ڈیرا تھا، لیکن فیض نے قید خانوں کو اپنے خوابوں سے آراستہ کر لیا۔ وہ مسلسل ایک حوصلوں اور آزمائش سے معمور مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ اب ان کی محفل جن استعاروں اور اشاروں سے جگمگ کر رہی تھی ان میں قاتل، مقتل، دار و رسن، زنجیریں، بیڑیاں، سلاخیں، کوچہ قاتل، ناسے حضرت شیخ، کوئے بتاں، صبا، چمن، گلشن، بہار، خزاں وغیرہ تلازموں کے پیچھے ان کا سیاسی شعور کار فرما ہے۔ فیض حال سے گلہ گزار ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں۔ شب ہجراں کی طوالت کا انہیں شدید احساس ہے، لیکن امکان و رجا کی روشنیوں نے انہوں نے اپنے اندھیروں کو منور کر لیا۔ ممتاز حسین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ غالب کے بعد اس انداز کی غزلیں کم ہی لکھی گئی ہیں، انہیں غزل کی محدودیت کا بھی احساس ہے۔ فیض نے ہر چند غزل کو نکھارا، اسے میر، سودا، غالب اور خود اپنے رنگ میں پیش کیا، پرانے رموز کو نئی زبان، نئے اشارے اور نئی جہتیں دیں، لیکن فرد شعر کی انانیت، نصف سے زائد ردیف اور قافیے کا رقبہ بھلا اتنی جگہ کہاں دیتا کہ
شاعر اس کے دسترخوان پر اپنے دل و جان کی مہمانی کر پاتا۔ یہاں ممتاز حسین کلیم الدین احمد کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ دونوں کو غزل کی تنگی دامہ کا شکوہ ہے، لیکن عموماً غزل کے ناقدوں اور قاریوں نے ان کلیوں کو مسترد کیا ہے۔ فیض نے خود نئے معنی کا رنگ بھر کر غزل کے دامن کو وسیع کر دکھایا۔ فیض نے نقش فریادی کے بعد کی غزلوں میں ایک جست سی لگائی ہے، بلکہ غزل اور نظم ایک دوسرے میں گھل مل گئے ہیں۔ وہی تمام رموز و علائم جو غزلوں کو تب و تاب بخشتے ہیں، نظموں کے اسلوب کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نقش فریادی کی نظموں میں رومان و حقیقت کی کشمکش نمایاں ہے، لیکن غزلوں پر روایت کا گاڑھا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ جیسے غزل کا شاعر کوئی اور ہے اور نظم کا شاعر کوئی اور۔ یہ تخصیص دستے صبا کے بعد ختم ہو گئی۔ اب ایک ہی شخصیت ہے، اور ایک ہی شخصیت کا ذہنی اور جذباتی تجربہ ہے جو نظم اور غزل کی دوئی کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ضرور ہوا کہ جہاں خردری حقیقتوں کو شعری پیرائی میں ڈھالنے کی کوشش میں کمی نہیں آئی، وہیں غزلوں سے غنائیت اور نغمگی کی کیفیت کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ محبوب کے خد و خال، اس کے جسم کے خطوط، اس کا رخ زیبا وہ کہیں نہیں بھولے۔ فیض کا عاشق مظلوم ہستی نہیں ہے، اپنی ایک انا اور ایک تصور بھی رکھتا ہے۔ یہ تصور ہی ہے اس کے مقصد کے ساتھ ملحق ہے، جس کے لیے وہ ہمیشہ سینہ پر رہتا ہے۔ معشوق اس کا وطن عزیز ہے جو غیروں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ عاشق اسے آزاد کرانے کے لیے جام شہادت بھی نوش کرنے کو تیار ہے۔ فیض کے یہاں عدو یا رقیب ایک بالکل نئی معنویت کے ساتھ اجاگر ہوتا ہے۔ نو آبادیاتی طاقتوں کی علامت ہے، جس کے سیاسی عزائم اس کی صفاقی، ہوس، جبر اور استحصال کی روش سے پوری طرح آیا ہے۔ ناصح، شیخ، زاہد یا محتسب بھی اسی رقیب کے شانہ بشانہ ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام کے حمایتی اور طرفدار ہیں۔ گلچی اور صیاد بھی اسی طرح کی سامراجی قوتیں ہیں۔ بہار پیغام آزادی کا نام ہے، اور صبا امید و رجا کی پیامبر۔ جنون عشق اپنے وسیع تر مقاصد کی تکمیل کے لیے دیوانہ وار محویت۔ فیض کی نظم و غزل میں ہم ان معروضی تلازموں سے بار بار دوچار ہوتے ہیں، لیکن فیض کے اسلوب کی تازگی اور امیجری میں جدت ترازی کا عمل ہم میں تکرار کا احساس پیدا نہیں ہونے دیتا۔ درج ذیل اشعار میں ان رموز و علائم کی حیثیت کلیدی ہے، اور ہر شعر میں ان کی تکرار کے باوجود ہم میں اکتاہٹ کا احساس نہیں پیدا ہوتا۔ مثلاً یہ اشعار: ہر کوئی شہر میں پھرتا ہے سلامت دامن، رند میں خانے میں شائستہ خرام آتے ہیں، سب قتل ہو کے تیرے مقابل سے آئے ہیں، ہم لوگ سرخ رو ہیں کہ منزل سے آئے ہیں۔ ستم کی رسمیں بہت تھیں، لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ آل احمد سرور کا یہ خیال درست ہے کہ فیض نے حسن سے توانائی حاصل کی اور زندگی کی صداقتوں سے نغمگی۔ وہ مجاز سے انقلاب کے مغنی ہیں۔ فیض کی درد مندی کی تہ میں انسانیت کا درد چھپا ہوا ہے۔ فیض نعرہ زنی نہیں کرتے، اپنے نغمات سے بالکل نعرے کو نغمہ بنا کر لوگوں کے دل جیتنے کا ہنر جانتے ہیں۔ فیض ترقی پسندوں میں واحد شاعر ہیں جنہیں نئی اور پرانی
ہر نسل نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، انہیں پسند کیا اور انہیں عوام و خواص سبھی کا نمائندہ سمجھا۔ وہ بقول سرور حسن کے ادا شناس ہی نہیں ہیں، ان کی شاعری میں رجائیت، زندگی پر اعتماد اور قوت شفا پائی جاتی ہے۔